السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لائق احترام ناظرین سامعین، آج اسلامی مہینے محرم کی 8 تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اس مہینے کا 2 بار ذکر ہے۔ ایک تو اللہ پاک کا فرمان ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا کہ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 ہیں، ان میں سے ایک مہینہ محرم ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے بھی ایک مہینہ محرم ہے۔ اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سن کا آغاز کیا نبی کریم علیہ السلام کی ہجرت سے، اس وقت انہوں نے محرم کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا۔ جو اللہ پاک کی ترتیب ہے اس کے مطابق یہ ایک مہینہ ہے، ہمارا جو سن ہجری ہے اس کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 2 خوبیاں ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رمضان کے روزوں کے بعد وہ محرم کے مہینے کی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک خوبی اس مہینے کی یہ ہے کہ رمضان کے بعد محرم الحرام کے کثرت کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے۔ اسی طرح کی ایک خاص خوبی ہے، وہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ خاص طور پہ رکھا جائے۔ ویسے تو اصل میں مشروع یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ ہے، اور ذہن نشین رہے کہ یہ 10 محرم کا روزہ ہے، یوم عاشوراء کا روزہ ہے، یہ ابتدائی اسلام میں فرض تھا۔ 2 سن ہجری میں فرضیت رمضان کے بعد اس روزے کو مستحب قرار دیا گیا۔ اب اس کی حیثیت نفلی ہے، لیکن شروع میں یہ روزہ فرض تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہودی لوگ روزہ رکھتے تھے، آپ نے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جب انہوں نے بیان کیا کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے پیروکاروں کو فرعون آل فرعون قبطیوں سے نجات دلائی تھی، فرعون کو غرق کر دیا تھا، آل فرعون کو غرق کر دیا تھا، تو اس خوشی میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی کے زیادہ حقدار ہیں، ہم یہ روزہ رکھیں گے۔ یہاں عام طور پہ بات کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی مخالفت کرتے تھے، لیکن سادہ جواب یہ ہے کہ جہاں حکم ملتا تھا نبی علیہ السلام کو وہاں مخالفت کرتے، جہاں حکم نہیں ملتا تھا وہاں نہیں کرتے تھے۔ تو یہ سلسلہ جاری رہا، شروع میں فرضیت کا، اور پھر بطور نفلی روزہ صحابہ کرام اس کا اہتمام کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی۔ سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ، کہ یہ روزہ آدمی کی زندگی کا جو پچھلا سال ہے اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، یوم عاشوراء کا روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا جب آخری محرم گزر گیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ معجم کبیر طبرانی کی اور شعب الایمان بہقی کی، انہوں نے باقاعدہ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل کیے ہیں، مخافت ان یفوتنی یوم عاشوراء، کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، اس ڈر سے کہ کہیں یوم عاشوراء کا روزہ فوت نہ ہو جائے۔ تو ایک دن پہلے اہتمام کریں گے تو وہ پھر احتیاط سی ہو جائے گی اور آسانی کے ساتھ وہ روزہ رکھ لیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان کی ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں صوموا التاسع والعاشر وخالف الیہود، کہ تم 9 کا بھی روزہ رکھو اور 10 کا بھی رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ تو یہ جو آپ علیہ السلام کا فرمان ہے
زندگی کے آخری محرم تک تو آپ رکھتے رہے یا اہتمام فرماتے رہے یا حکم دیتے رہے، صحابہ کرام رکھتے رہے، لیکن آخری محرم گزرنے کے بعد جو آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا آخری محرم تھا، جب وہ گزر گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا، لیکن آپ علیہ السلام کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی اور آپ اگلے محرم سے پہلے وفات پا گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دو وجوہات تھیں، ایک 10 محرم کا روزہ مطلب ہے کہ چھوٹنے کا خطرہ ختم ہو جائے گا، اور ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یہودیوں کی مخالفت ہوگی کہ وہ 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم 2 دن کا روزہ رکھیں گے۔ تو آج 8 محرم الحرام ہے، آپ سے گزارش ہے کہ کل اور پرسوں یہ 2 نفلی روزے ہیں، ان 2 کا بھرپور اہتمام کریں۔ یہ محرم الحرام کی 2 خوبیاں ہیں، ایک مطلق طور پہ محرم کے روزے رکھنا، اور بیچ میں اصل 10 محرم کا روزہ جو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، پھر اہل کتاب کی مخالفت کے لیے ساتھ ہم نے 9 کا بھی ملانا ہے۔ باقی یہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ پاک نے اس کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے امور اس مہینے کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، 10 محرم کو سخاوت کرنے کی صورت میں یا قبروں کی زیارت کی صورت میں، قبروں کی مرمت کی صورت میں، یا شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں، یہ سارے امور اضافی ہیں، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت شہادت حسین سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کی کسی حکم میں اضافہ نہیں ہوا۔ باقی قبروں کی زیارت یا سخاوتیں یہ تو ہمارے بنائے ہوئے معاملات ہیں، ویسے تو اب قبروں کی زیارت اس مہینے کے ہر روز کوئی کر سکتے ہیں، لیکن بات ہے خصوصیت کی۔ جب آپ کہیں گے کہ ہم خاص طور پر 10 کو یا 9 کو ہم سخاوت کریں گے، سبیلیں لگائیں گے، پانی پلائیں گے، قبروں کی زیارت، قبروں کی مرمت کریں گے، تو پھر ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا جب تک خصوصیت نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے نہ آئے۔ تو جو اللہ پاک نے 3 خوبیاں اس کو دی ہیں، مہینے کو حرمت والا مہینہ ہے، اس کا خیال رکھیں، اور اس مہینے میں عام طور پہ کچھ روزے رکھنے کا اہتمام کریں، اور خاص طور پہ 10 کا، اور 10 میں سے خاص طور پر 9 کا بھی ساتھ رکھیں۔ یہ 3 عمل آپ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔